بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی چڈا اور میں ہوں محمد عاقل. حسب معمول وائس میسیج کے ذریعے سوال واٹس ایپ پر پیش کیے جا رہے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے، اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ہمارے لنکس موجود ہیں، پلیز انہیں بھی جوائن کر لیجئے. سوال پیش کروں گا پھر اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کے پھر حاضر خدمت ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا قضائے عمری پڑھنا صحیح ہے اور ثابت ہے، اور اگر صحیح اور ثابت ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھے میرے سوال کا جواب دے سکیں تو جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمایا. آپ نے بہت اہم سوال پیش کیا ہے. قضائے عمری جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ خواتین پہلے فجر کی نماز آج کی پڑھیں گی، پھر قضائے عمری کی 2 رکعت پڑھیں گی. عصر کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز 4 رکعت آج پڑھی ہے، 4 رکعت قضائے عمری کی پڑھیں گی جو کہ 30-50 سال کی چھوٹی ہوئی ہے. کیا اس طرح کی نمازیں پڑھنی چاہیے؟ ان کا طریقہ کیا ہے اور کیا یہ طریقہ درست ہے، ثابت ہے؟ سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تھا. میں آپ کی خدمت میں اختصار سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. من السائلة ليلى ميم من الكويت. لیلا میم کویت، یہ کسی بہن کا سوال ہے. 24 سال کی خاتون ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں نمازیں تو پڑھتی تھی لیکن اہتمام نہیں کرتی تھی، بہت سی نمازیں چھوڑ دیا کرتی تھی. والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة ولكن لا أعلم كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات. اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، میں اس کو کس طریقے سے پورا کر سکتی ہوں؟ کیا نمازیں جو میری چھوٹی ہیں ان کو میں پڑھ سکتی ہوں؟ علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاء مع الفروض كلها. کیا ہر فرض کے ساتھ جو میری چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، جیسے عشاء پڑھی 4 رکعت آج کی، 4 رکعت پچھلے زمانے کی، عصر پڑھی 4 رکعت آج کی، 4 رکعت پیچھے زمانے کی، ظہر پڑھی، اسی طریقے سے میں نماز ادا کر سکتی ہوں یا نہیں؟ أي عندما أصلي الفجر مثلا أصلي الفرض قضاء، أصلي الفرض ثم القضاء وهكذا. فجر میں نے پڑھی ہے تو میں اس کے بعد اپنی قضائے عمری پڑھنا چاہتی ہوں، تو کیا یہ درست ہے؟ مع باقي الفروض أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلا دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات. اور کیا یہ میرے لیے ضروری ہے یا میرے لیے مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں توبہ کر رہوں، اللہ رب العالمین سے استغفار کروں، اور جو گناہ مجھ سے ہوا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس پر توبہ استغفار کے بعد اور مستقبل میں اس کا اہتمام کروں کہ کبھی نماز نہ چھوڑوں؟ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے قضائے عمری کا، جو کہ 25 سال کی یا 30 سال کی نمازیں یا 10 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں، اس کو دوبارہ سے آپ نے جو عادت بنا لی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. انها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها. کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی ہیں. اپنے وقت سے جو نماز کا وقت ہے اس سے نماز کو چھوڑ کر تاخیر کرنا یا جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا، یہ عمدن، یہ قصدن نماز کو ترک کرنے کے برابر عمل ہے. والمتعمد لتأخير الصلاة عن وقتها لا يقضي. جو متعمد ہیں، جو کہ قصد کرتے ہیں نماز کو چھوڑنے کا جان بوجھ کر، وہ ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوٹائیں اس نماز کو. وذلك
لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من قبل کیونکہ یہ نمازیں جو ہیں ان کا تعلق اوقات سے ہے، وقت سے ہے، اس کو وقت سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے اسے وقت کے بعد بھی آپ اپنی مرضی سے، اگر شرعی عذر ہے تب تو جائز ہے، لیکن اپنی مرضی سے آپ 20-30 سال کی نمازیں چھوڑ کر اور پھر اس راستے کو اختیار کریں کہ جناب ہم ہر فرض نماز کے ساتھ 4 رکعت پڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ دل میں سیٹسفائیڈ آپ اپنے سیٹسفیکشن کر لیں کہ جناب یہ مقبول ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ لا يجوز أن تفعل قبل وقتها ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها۔ یہ نمازیں ایسی ہیں جن کو وقت سے پہلے اور وقت کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کا وقت ہے، وقت مقرر اور متعین ہے۔ الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه۔ اور آپ اگر تاخیر کرتی ہیں جان بوجھ کر، تو شیخ حسیمین یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا عمل آپ کا مقبول ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کو جو جوڑا گیا ہے وہ وقت سے اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، تو ہمیں عصر کی نماز عصر کے وقت ادا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تو صحیح طریقہ تو یہی ہے، الصلاۃ علی وقتہا۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ کہنا نہیں چاہ رہے کہ آپ نمازوں کو چھوڑ دیں اور تساہل برتیں، لیزینس اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں آپ بھاری پن محسوس کریں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت پر نماز ادا ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ واجب ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو تو اس وقت نماز ادا کرے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ قضاء نماز 2 صورتوں میں ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ سو گئے ہوں، دوسرے یہ کہ آپ بھول گئے ہوں۔ اب جان بوجھ کر ایک آدمی نماز کے وقت نماز کو چھوڑ رہا ہے اور وہ اس کو کیسے ادا کرنا چاہتا ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس نے نماز کیوں چھوڑی؟ اگر کوئی شرعی عذر ہے تب تو وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس نے گویا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے، کہ نماز سوتے رہ گئے۔ وہ لوگ جو نماز کو بھول گئے، ان کی نماز کا وقت وہ ہوگا جب کہ انہیں نماز یاد آ جائے اور وہ نماز کو جس وقت وہ اٹھیں۔ ایک آدمی سو گیا ہے، ظہر کے وقت ہے، اور وہ تاخیر سے عصر کے بعد اٹھ رہا ہے یا عصر سے پہلے اٹھ رہا ہے، تو نوم، یہ جو سونا ہے، نیند جو ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ اس عذر کی بنا پر اب آپ اٹھے ہیں، اٹھ کر پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ چونکہ آپ کی نماز نکل گئی ہے تو آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس کو تاخیر نہیں اس کی کرنی۔ جو جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہیں نماز کی، ان کی نماز مقبول نہیں ہے۔ آپ کو 2 عذر ہیں شرعی عذر نماز کی تاخیر کرنے کے، ایک تو آپ بھول گئے، دوسرے آپ سوتے رہ گئے، اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے آپ کا کہ آپ جناب نماز کو چھوڑ دیں۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اس عورت کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو کہ نمازیں جن کی چھوٹی ہوئی ہیں، انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اور ندامت کے ساتھ اور اس جدوجہد اور اقرار کے ساتھ کہ مستقبل میں کبھی نمازوں کو وہ نہیں چھوڑیں گے، اس پر ڈٹ جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ اس طرح کی غلطی کا ارتکاب نہ کرنے کا عہد لے کر، عزم لے کر کھڑے ہوں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہ قضاء عمری جو ہے، جو کہ قضاء عمری کے نام سے نماز بنا دی گئی ہے، یہ شریعت میں ایک نیا کام ہے اور یہ بدعت ہے، اور اس بدعت سے بہت سے لوگ، میں نے شاید ایک ویڈیو میں اپنی شیئر کیا ہے، ایک خاتون ہے، وہ 17 رکعتوں نے انہیں نہیں پتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ ہر نماز کی ظہر کی تو 12 رکعت ہیں۔ اب یہ تو شکر ہے کہ یہ خاتون عرب میں یہ مزاج ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ظہر میں 4 رکعت ہیں، عصر میں 4 رکعت ہیں، تو جو فرض ہے وہ ظہر اور عصر کو 4 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو 12 رکعت جب تک کہ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فرض کی ادائیگی ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو 12 رکعت وہ
آج کی پڑھے گی، 12 رکعت پچھلے زمانے کی پڑھے گی، تو یہ 24 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے عشاء کی 17 رکعت آج کی 17 رکعت پچھلے زمانے کی، تو یہ، اور پھر تراویح، تو 100 رکعتیں بوڑھی عورتیں بیچاری پڑھتی ہیں۔ اس تکلف کی یا اس طریقہ کار کی جو قضاء عمری کے نام پر ہمارے ہاں رائج ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فضل شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کا بھی اس سلسلے میں ویڈیو موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں نماز کی تاخیر یا نماز کو صحیح وقت پر، اول وقت پر ادا کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیں اور اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں، وقت پر پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ ہماری کمیونیکیشن، ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ بھی ہماری گفتگو سنتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔